السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے جناب ایکس پی ایم عمران خان صاحب کا احتجاجی جلسہ کراچی مجھے کیوں نکالا۔ تو سامعین محترم، اس جلسے میں عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج بہت مختلف تھی۔ وہ بہت دباؤ کا شکار نظر آئے، اور اس کی وجہ شاید کچھ سافٹ ویئر اپڈیشن ہو سکتی ہے، یا پھر مجھے کیوں نکالا دل پر لے بیٹھے۔ بہرحال انہوں نے ایک بار پھر سازش کا ذکر کیا کہ مجھے نکالنے کی وجہ امریکن سازش تھی، اور اس امریکن سازش کا انہوں نے آج اور بھی تھوڑی سی تفصیل سے بات کی، اور انہوں نے ایک تازہ الزام بھی لگایا کہ مجھے اس سازش کا پہلے سے علم تھا، اور اس سازش میں ہمارے منحرفین اراکین جو تھے، اس کے علاوہ اپوزیشن کے لوگ اور کچھ صافی حضرات جو امریکہ کے ساتھ جا کر ملے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ کراچی کے عوام ان سے یہ سوال پوچھتے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے نام بتائے جائیں۔ لیکن چونکہ وہ خود اس وقت کافی عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی میں تھے، تو سوالات وہ کیا پوچھتے۔ ایک سوال ان کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ 4.25 سال آپ نے حکومت کی، آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو کچھ اختیارات حاصل ہیں، لیکن وفاق کا کام ہے صوبوں سے سرزنش کرنا اور پوچھنا۔ بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ چیف منسٹر سندھ نے کئی بار یہ ذکر کیا کہ جناب عمران خان صاحب یا وفاق ہمارے واجبات، ہمارے فنڈز جو ہے وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک صوبے کو فنڈ نہیں ملتے ہیں، بر وقت نہیں ملتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ تعمیر و ترقی رکتی ہے۔ یہ سوال بھی کراچی کی عوام کو عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا۔ پھر بات کرتے ہیں کہ وہ جب ذکر کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور میں کون سا ایسا جرم کرنے جا رہا تھا، کون سا آئین توڑنے جا رہا تھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں لگیں۔ تو جناب عالی، عرض اس طرح ہے کہ آپ نے بالکل آئین توڑا۔ آپ نے ڈپٹی اسپیکر کو ہدایات جاری کی کہ آپ نے ووٹنگ نہیں کروانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب ڈپٹی اسپیکر چلے گئے، ووٹنگ نہیں کروائی، تو آپ نے خود اسمبلیاں توڑ دیں۔ یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں تھا۔ جب کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے، تو آئین کی روح سے اس سے یہ اختیار چھن جاتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ اسمبلیاں توڑے۔ لہٰذا آپ نے اسمبلیاں توڑی، یہ آپ نے آئین شکنی کی۔ پھر آپ نے ایڈوائس بھیجی صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کو، انہوں نے اس کی منظوری دی، اور یوں اس طرح آپ نے ان کو بھی اس آئین شکنی میں شامل کیا۔ تو یہ تو آپ کی وجہ تھی، اور سپریم کورٹ کو آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا یہ جواب ہے۔ اور سپریم کورٹ کے پاس اس کا ایک اور بھی جواب ہے، وہ یہ کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو صاف آرڈر دے دیا تھا کہ آپ انتخابات کرائیں، ووٹنگ کروائیں، آپ نے ووٹنگ نہیں کروائی، اور اسپیکر صاحب آخر دم تک وہ ڈٹے رہے، اور پھر وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، گویا انہوں نے بھی آئین شکنی کی۔ تو سپریم کورٹ اگر چاہتی تو جب آپ پر آئین شکنی کا انہوں نے اطلاق کیا ہے، تو وہ پھر سزا بھی مقرر کر سکتی تھی۔ یہ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آئین شکنی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
اور یہ کسی وقت بھی اس فیصلے پر عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں ہم صادق و امین کی۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں واحد سیاستدان ہوں پاکستان کی ہسٹری کا کہ جسے کسی عدالت نے صادق و امین قرار دیا۔ تو جناب علی، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آپ کے کیا روابط تھے، اور آپ نے جو سازش تیار کی تھی ایک منتخب حکومت گرانے کی نواز شریف صاحب کی، اس سازش کو بے نقاب آپ ہی کے پارٹی کے صدر نے انکشاف کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اس وقت آپ آنکھوں کا تارا تھے، کسی نے نہیں پوچھا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ اب بھی قائم ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں صادق و امین ہوں، تو جناب علی آپ کے حکومت میں آپ نے 4.25 سال لگائے، اور 4.25 سال میں آپ نے اپوزیشن کے خلاف جس طریقے سے احتساب کو انتقام کے طور پہ استعمال کیا، آپ خود دیکھیے کہ جتنے آپ نے مقدمات بنائے تمام اپوزیشن والے اس سے بری ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جتنے کیسز بنائے تھے وہ جعلی تھے یا انتقام کی غرض سے بنائے تھے۔ اس کے علاوہ آج آپ کو گئے ہوئے صرف 1 ہفتہ یا 2 ہفتے ہوئے ہوں گے، 1 ہفتہ ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے خلاف 3 الزامات لگے ہیں۔ اور پہلا الزام یہ ہے کہ آپ نے توشہ خانہ سے جو گھڑی آپ کو دی گئی تھی وہ آپ نے فروخت کر دی۔ دوسرا الزام آپ پر ایک ہار کا ہے جو کوئی 18 کروڑ کا ہار تھا، وہ مالیت 18 کروڑ تھی اور وہ ملکیت توشہ خانہ کے تھرو اسٹیٹ کی تھی، آپ نے اسے بھی بچوایا۔ اور تیسری آپ کے اوپر جو الزام تیسرا لگا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گولڈ پلیٹڈ کلاشن کوف ہے، وہ بھی وہاں سے غائب ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت چھان بین ہو رہی ہے۔ تو یہ صادق و امین والا معاملہ بھی جس طریقے سے آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کے لیے استعمال کیا تھا ایک لفظ، اگرچہ وہ انہی کا الفاظ تھا، مجھے کیوں نکالا، اور آپ نے اسے ایک مذاق کا عنصر بنا کے وہ پیش کیا لوگوں کے سامنے، اور آج وہ سلوگن آپ کے اوپر خود فٹ ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ مقدمات بھی یقیناً آپ پر ثابت ہونا ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو آپ کچھ وضاحت فرما دیتے، لیکن چونکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا وہ لیٹر سپریم کورٹ سے میرا گلہ ہے کہ میرا وہ لیٹر جو تھا، وہ مراسلہ جو تھا، وہ انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کروایا۔ تو جناب علی، آپ کو خود جب آپ نے 3 سروسز چیف کو وہ لیٹر پیش کیا تھا، وہ مراسلہ پیش کیا تھا، تو انہوں نے یہ آپ کو اعلامیہ دے دیا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے اور ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے، تو آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے تھا۔ اب بھی آپ اسے لے کر کیش کر رہے ہیں، جو کہ دیکھا جائے تو پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی سازش کا نام نہیں تھا۔ جب یہ چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہیں تو پھر بھی آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ ایک لیڈر کی شایان شان نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آپ نے میر صادق اور میر جعفر کا ذکر کیا، اور آپ نے میر صادق اور میر جعفر قرار دیا جناب شہباز شریف صاحب کو، اور اس کی وجہ یہی مراسلہ اور یہی لنک بتایا، جبکہ بار بار یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، وہ ایک مراسلہ تھا، آپ کے اپنے ایمبیسیڈر کا تھا، کوئی ڈائریکٹ وے میں دھمکی نہیں تھی، کوئی ڈائریکٹ وے میں
کسی ملک نے نہیں لکھا تھا، آپ کے اپنے سفیر کی اسیسمنٹ تھی، اس کے باوجود بھی آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور عوام بھولی اسے ایکسیپٹ کیے جا رہی ہے۔ یہ وضاحت بڑی ضروری ہے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر فارن فنڈنگ کیس، اصل وجہ جو عمران خان صاحب کا چہرہ جو اترا ہوا تھا وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تھا۔ جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ واضح طور پر آرڈر دیا ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، تو لازمی بات ہے یہ 30 دن عمران خان صاحب کے لیے انتہائی کرب کے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس ان کے اوپر ثابت ہے، اور یقیناً آپ کو اس کا خدشہ ہے کہ یہ میرے خلاف جائے گا، اور آپ نے خود اس کا اظہار بھی کیا آج کہ اس جلسے میں کہ شاید فارن فنڈنگ کیس کو یہ سامنے لا رہے ہیں اور اس طرح یہ تحریک انصاف کو کا میدان جو ہے نا اس کو میدان سے اس کو باہر کر رہے ہیں، تو شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ آپ کے اعصابوں پہ اس وقت چھایا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ حالات کچھ اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جی 26 سال کے بعد مجھے یہ احساس ہوا، میں نے دیکھا کہ آج قوم ایک ہے۔ تو جناب عالی، قوم آج کی نہیں ہے، آج سے 74-75 سال پہلے کی قوم ایک ہی تھی۔ اگر قوم ایک نہ ہوتی تو انگریز سے آزادی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ عوام کو پھر کہوں گا کہ آپ بیوقوف بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری بھولی عوام ہے کہ تالیاں بجاتی ہے، ناچتی گاتی ہے، لیکن یہ سوچتی نہیں ہے کہ جو کوئی کہہ رہا ہے یہ سچ کہاں تک ہے۔ بہرحال پھر جی ذکر کرتے ہیں کچھ بزدل ہونے کا۔ تو جناب علی، بات اس ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگ بزدل ہیں، دوسرے لیڈر بزدل ہیں، اور میں بڑا جرأت مند شخص ہوں، تو جناب علی یہ آئین شکنی کر کے تو آپ عدالتوں میں ریویو میں جاتے، ان سے لڑتے عدالتی طور پر، پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک باہمت شخص ہیں۔ آپ تو رات کے 12 بجے بھاگ گئے، اور پھر اب ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح آپ عوام میں جا کے ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ میرا ساتھ دو اور میں یہ تاثر قائم کر سکوں کہ عوام میرے ساتھ ہے۔ تو جناب علی یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ کچھ کراچی کے جلسے سے متعلق چیدہ باتیں تھیں، اگر ڈیٹیل میں جاؤ تو اور بہت کچھ نکلتا ہے۔ بہرحال کراچی کی عوام سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ سنتے ہی رہے اور کوئی سوال نہیں کر سکے۔ بہرحال کراچی کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 4.25 سال ایک شخص آپ کو جب کچھ نہیں دے سکا تو اس کے بعد وہ کیا دے گا۔ ایک ہی بار کا آزمایا کافی ہوتا ہے۔ پھر کچھ بات کر لیتے ہیں جاتے جاتے پنجاب اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ جس قدر جنگ و جدل ہوئی، اور جس طرح پنجاب اسمبلی میدان جنگ بنی، اس کے بعد ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ کے نتیجے کے مطابق حمزہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب منتخب ہو گئے، اور وہاں پہ پھر عمران خان صاحب کے ایک سپاہی جو تھے، ان کے ایک فالور جو تھے، وہاں کے گورنر جناب چیمہ صاحب، انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ کہہ دیا ایک پریس کانفرنس میں کہ جی میں جب تک یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آئین کے مطابق ہوا ہے تو میں تقریب حلف برداری جو ہے اس میں ان سے حلف نہیں لوں گا۔ تو جناب علی پھر کیا ہوا؟ لوگ اس کا حل رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا
کہ جناب پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے آپ کو برطرف کر دیا. آپ شاید یہی چاہ رہے تھے. دیکھا یہ گیا ہے کہ تحریک انصاف بیانیہ جب بناتی ہے تو وہ بیانیہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اٹریکشن تو ہوتی ہے اور کمال درجے کی اس کے اندر مبہم قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو صاف بات کرتے ہوئے بھی کسی حد تک نظر آتی ہیں کہ یہ جو کچھ بولا جا رہا ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن وہ کمال مہارت کے ساتھ اس بیانیے کو پیش کرتے ہیں اور اتنا پیش کرتے ہیں کہ سننے والا یا لسنر جو ہوتا ہے وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ ہاں یقیناً یہاں کچھ ضرور ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب آخری گیند کا ذکر فرما رہے تھے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ہارنے لگے ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہار میرا مقدر ہے تو وہ وکٹیں اکھاڑ کر بھاگ نکلے. تو سامنے محترم وقت بڑا ظالم ہے اور وقت فیصلے اپنے ہی حساب سے کرتا ہے. وقت یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سدا ایک شخص کے ساتھ رہے. وقت جس طریقے سے خود بدلتا ہے اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ترجیحات بھی بدلتی ہیں. تو سامعین محترم اب عمران خان صاحب کا وقت بیت چکا ہے، وہ قصہ پارینہ ہو چکے ہیں. اب جلسے جلوس تو وہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی بیڈ گورننس اس قدر عام ہو چکی تھی. بے روزگاری، ان امپلائمنٹ، ڈالر، پیٹرول، کس چیز کا نام لیا جائے، غرض غریب پس چکا تھا. اور اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے بہت اچھی گورننس کی ہے تو بات وہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا یا ان کی پارٹی کا ایک بیانیہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو سامعین محترم بحیثیت سیاستدان کسی طرح بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو کل الٹ ہو کر خود پر آئے. لیکن ایسا ہوتا ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب جیسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں، یعنی یو ٹرن ماسٹر لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بحیثیت لیڈر کر رہا ہوں اور مجھے اپنی بات پر کاربند رہنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ ایک بچے کی ضد سے زیادہ ثابت نہیں ہو سکے، بس وہ ایک ضدی بچے کی حد تک ہی ہے اور جس بات پہ اڑ جاتے ہیں تو پھر اڑ ہی جاتے ہیں. بہرحال یہ کچھ آج کا ویلاگ تھا. یقیناً عمران خان صاحب کے خلاف بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی کسی کے خلاف بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور اگر آپ باریک بینی سے خود دیکھیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیں، ایک ایک بات کا جائزہ لیں، تو جو پوائنٹ میں نے اٹھائے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے کئی زیادہ سوالات اٹھائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ بہت کم ہے. صرف بات اتنی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو اس طرف اپلائی کر کے دیکھیں. سب اچھا کی رٹ نہ لگائیں بلکہ تنقیدی نظر سے دیکھیں جو اس ملک کے لیے، اس کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا. تو سامعین محترم ہم سب کو سب سے پہلے ملکی مفاد پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کے بعد اپنی ذات. تو سامعین کرام اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.